خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اس حوالے سے سوال بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے اور پھر انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے، توسیع کروانی ہے، اور مائیگریشن بورڈ کے پاس اپنی اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی سویڈش ریڈیو نے ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس ریڈیو رپورٹ کا خلاصہ اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ جو لوگ مستقبل میں اپنا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں یا جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں انہیں جو ہے وہ اس حوالے سے اہم معلومات جو ہے وہ مل جائیں۔ اور یہ جو سویڈش ریڈیو نے رپورٹ جو ہے وہ نشر کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ورک پرمٹ کی جب ایکسٹینشن لینی ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم اتنی ہو جتنی انہوں نے مقرر کی ہے، جو کہ آج کل 28,480 سویڈش کرون ہے۔ ایک تو آپ کی یہ تنخواہ ہونی چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ سوال وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ تنخواہ بڑی کیسے ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جو تنخواہ ہے کیا اس پروفیشن کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں یا کی ٹریڈ یونینز ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے ایک رینج کہ فلاں فلاں پروفیشن کی اتنی اتنی تنخواہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا پروفیشن ہے جس کی تنخواہ کی رینج جو ہے وہ فار ایگزامپل 22,000 سے 30,000 سویڈش کرون ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ 40,000 سویڈش کرون لے رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی پوچھیں گے کہ اس پروفیشن میں تو اتنی تنخواہ ہے ہی نہیں، آپ کو کیسے 40,000 ملی ہے۔ یا جو تنخواہ بڑھنے کا عمل ہے جس میں ابھی میں بات کرتا ہوں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ رپورٹ جو کرونوبیری ریجن ہے جس میں ویخو آتا ہے وہاں کے علاقے کی ہے، اور وہاں ایک خاتون ہے عنایت آصفہ، وہ صحت کے شعبے میں کام کرتی ہیں۔ ان کے پاس ورک پرمٹ تھا اور ان کے پاس تنخواہ بھی جو ہے وہ پوری تھی۔ اب انہوں نے ایکسٹینشن کی اپلیکیشن جو دی ہے، یہ جنوری 2023 پچھلے سال انہوں نے دی ہے، اور ابھی تک ان کو جو ہے وہ اس کا جواب نہیں آیا۔ یہ تقریباً دیکھیں 2 سال ہونے والے ہیں، اور مائیگریشن بورڈ نے صرف ایک سوال ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ کی تنخواہ کیسے بڑھی ہے، تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ فیملی کے ساتھ ادھر رہتی ہیں، ان کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو مجھے ظاہر وہ سویڈن سے جانے کا کہہ دیں گے، تو یہ ساری صورتحال کہاں جائے گی۔ اور جو میں نے یہاں پہ کام کیا ہے، اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے پاس جو ورک پرمٹ ہے، جو ایکسٹینشن ہے، وہ تنخواہ کی کم از کم حد سے زیادہ ہے۔ یہ بڑی ایک جو ہے وہ عجیب بات ہے، لیکن اس کے باوجود مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ جنوری سے اس کی اپلیکیشن انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے، اس پہ وہ فیصلہ نہیں کر رہے۔ اب سویڈش ریڈیو نے یہ کیا کہ انہوں نے مائیگریشن بورڈ سے رابطہ کیا، اور مائیگریشن بورڈ کے جو متعلقہ شخص تھے ہینرک لندہولم، ان سے انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہے عنایت آصفہ، انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ اس کا کیوں فیصلہ نہیں کر رہے، یا کیوں آپ نے اس پہ سوالیہ نشان لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو مائیگریشن بورڈ ہے یہ بہت سے جو فراڈ کے کیسز ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اور ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ اس پروفیشن کی واقعی اتنی ہے اور یہ تنخواہ کیسے بڑی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس چیز پہ جو ہے وہ بھی روکا ہے۔ اور یہ کئی میں نے ایسے واقعات یہاں سنے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کی تنخواہ اتنی بڑھا دیتے ہیں، آپ اپنے ورک پرمٹ کی جو تنخواہ کی حد ہے وہ پوری کر لیں، ہم آپ کو تنخواہ جو ہے فار ایگزامپل 30,000 ہی دیں گے، لیکن جب آپ کو تنخواہ مل جائے گی اس میں سے آپ نے 3,000 یا 4,000 جتنا ہو وہ ہمیں واپس کروا دینا ہے۔ یعنی تنخواہ آپ کو مل جائے گی، بینک میں آ جائے گی، لیکن آپ نے نکلوا کے ATM سے میں پیسے واپس کرنے۔ اب مائیگریشن بورڈ میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، بہت سے تارکین وطن جو ہیں غیر ملکی لوگ ہیں وہ مائیگریشن بورڈ میں کام کرتے ہیں، وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں، سارے سویڈش لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے وہ اس طرح سے جب باتیں ادھر ادھر سے سنتے ہیں تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے وہ ہر شخص کو سمجھتے ہیں مشکوک، اور یہی صورتحال جو ہے وہ عنایت آصفہ کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے فراڈ کے کیسز ہوتے ہوں گے، لیکن ان کا کہنا بھی بڑا اہم ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو درست آدمی ہے، جو صحیح آدمی ہے، اس کو بھی آپ سزا دیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور واقعی جب یہ جنوری 2023 سے یہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن گئی ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اس کا
فیصلہ نہ ہونا یہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے انویسٹیگیشن کی، آپ جلدی جلدی کر کے جو بھی فیصلہ ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چونکہ ایک حکومتی جو ہے وہ ان کو انسٹرکشنز ہیں تھیدو ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ہے مائگریشن بورڈ بہت سخت ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ولاگ ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ معلوماتی ہوگا جو ایکسٹینشن کے پروسیس سے گزرنے والے ہیں یا گزرے ہیں یا اس میں جاری ہیں، تاکہ وہ اس صورتحال کی نزاکت کو سمجھ کے اپنی حکمت عملی اس کے مطابق کر لیں۔ اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، صحت تندرستی دے اور خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس دعا کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔